ہر انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم جو چیز ہے، جو اس کو سب سے پہلے حاصل کرنی چاہیے اور جس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور جس کا رزلٹ سب سے زیادہ ہے، جو انسان کا مقصد ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس تین چیزیں ہوں۔ اور وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اس کے پاس صحیح نالج ہو، صحیح انفارمیشن ہو ہر چیز کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس کی زندگی کس لیے ہے اور وہ کس لیے ہے یہاں پر اس دنیا میں، اور پھر اس نالج پر اس کے پاس یقین ہو، اور پھر تیسری چیز یہ ہو کہ وہ اس نالج کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارتا ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انفارمیشن کی جہاں تک بات ہے، علم کی جہاں تک بات ہے، تو بہت بڑے بڑے ماہر اور فلاسفرز اس دنیا میں موجود ہیں اور رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں۔ تو کیا وہ انسانیت پر احسان کرنے والے لوگ تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کو صحیح نالج دی؟ تو کچھ چیزوں میں انہوں نے دی بھی، کچھ چیزوں میں انہوں نے صحیح بھی بولا، کچھ میں غلط بولا، کچھ میں انسانیت کو کنفیوز کیا، وہ الگ بات ہے۔ اب جو نالج انہوں نے صحیح دی، جو ایک کامن نالج ہے جس پر ہم سب اتفاق رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے۔ یہ کون نہیں جانتا ہے؟ لیکن اگر دوسری چیز نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے، اور پھر تیسری چیز نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے بندہ، تو پھر یہ نالج بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کس بندے کو نہیں پتا ہے کہ رشوت لینا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، بدکاری کرنا غلط ہے، اور نفرت کرنا، لڑائی جھگڑے، یہ سب غلط ہیں، کسی کے دل میں نفرت رکھنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ایک چور ہے جو سزا بھی پا چکا ہے، اس نے کسی کی جیب کاٹی اور اس کو سزا بھی ہو گئی، وہ جیل بھی کاٹا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں سدھرتا ہے وہ۔ تو پھر یہ نالج کا کیا فائدہ ہو رہا ہے جب تک اس پر یقین نہ ہو؟ کسی کو پتہ ہے کہ شراب نقصان دیتی ہے، اسے اس بات کا یقین ہے، اس نے سزا بھی بھگت لی ہے، اس کی باڈی نے اس پر ریئیکشنز بھی دے دیے ہیں، لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے۔ تو یقین کے باوجود عمل کرنے کی اس کے اندر ایک اس کہہ سکتے ہیں خواہش نہیں ہے، عمل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنی خواہش سے ہار جا رہے ہیں، چھوڑنے کی خواہش ہار جا رہی ہیں پینے کی خواہش سے۔ تو یہ اگر انسان کے پاس صحیح نالج ہو اور اس نالج پر یقین ہو اور پھر وہ اس پر عمل بھی کر پائے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اب یہ یقین اور عمل کی جو کوشش ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ کیا کوئی فلاسفر دے سکتا ہے ہمیں؟ نہیں دے۔ وہ خود بھی اپنی ان کی زندگی دیکھیں گے تو جو وہ لکھ کر گئے ہیں، وہ خود بھی اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کر پائے۔ بہت سے لوگ جو فلاسفی لکھ کر گئے ہیں لائف کے بارے میں، انہوں نے تو سوئسائڈ بھی کر لی ہے، ڈپریشن میں اس دنیا سے گئے ہیں، دنیا کو زندگی سمجھانے بیٹھے تھے اور خود ڈپریشن میں اس دنیا سے گئے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ وہ خود بھی بہت کنفیوز تھے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کیا گورنمنٹس کر سکتی ہیں، تو گورنمنٹ کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہ پکڑتی ہے، وہ پکڑے ہوئے جو ملزم ہوتے ہیں وہ پھر وہی کرنے لگتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ سب فیل ہو رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ انسانیت فیل ہو رہی۔ تو کوئی کہاں سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ تو کیا کسی نے ہسٹری میں کیا ہے؟ یقیناً کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ اب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس زندگی کو لے کر ایک صحیح نالج ہے، پھر وہ اس نالج کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس نالج کو قبول کیا، ان کے دلوں میں جو یقین تھا، اس کے واقعات اور قصے ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ کس لیول پر ان کو ان چیزوں پر یقین تھا۔ اس حد تک یقین تھا کہ اپنی فیملی کو قربان کر دیتے تھے اور اپنی زندگی قربان کر دیتے تھے، اپنا پورا مال ختم کر دیتے تھے اس یقین کے لیے۔ تو نبی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے علم دیا سب سے پہلے، اور دوسری چیز یقین دیا، اور تیسرا پھر جن لوگوں کی انہوں نے تربیت کی،
ان کے اندر عمل کرنے کی ایسی خواہش تھی کہ ایک آواز پر اپنی جان دینے کے لیے، اپنی پوری زندگی لگا دینے کے لیے راضی تھے۔ اور پھر ان کے کارنامے، ان کے واقعات، ایسے ایسے واقعات تاریخ نے دیکھے کہ کوئی اور قوم ان کی مثال بھی نہیں دے پائی۔ تو یہ چیز صرف انبیاء ہی کر پائے، اور ان کا لایا ہوا دین ہی کر پاتا ہے، اور ان کے طریقے پر جو لوگ چلتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں میں تھوڑی سی یہ چمک ہوتی ہے۔ باقی کوئی بھی چیز انسان کو، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے انسان کو، تنہائی میں بیٹھے ہوئے انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی، سوائے اس کے کہ انبیاء کی تعلیم اس کے دل میں موجود ہو اور ان کا یقین اس کے دل میں موجود ہو۔ اب دیکھیں کہ ایک عورت ہے جس سے زنا ہو گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جب یہ پیدا ہو جائے اور اس کو تم دودھ پلا دو، اس کو دودھ پلانے کی جو ایج ہے وہاں تک اس کو دودھ پلاؤ، اور 2 سال بعد یعنی جب پوری ہو جائے گی تو میرے پاس آنا۔ چلی جاتی ہیں۔ ایک تو پہلے دیکھیں کہ وہ خود سے آئیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ان کو ڈر تھا، ان کے پاس جو علم تھا کہ آخرت میں اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کی سزا چھوٹی ہے اور آخرت میں اگر اس کی سزا مجھے مل گئی تو وہ ہمیشہ کی ہے۔ ان کے پاس یہ علم تھا، پھر اس علم پر یقین تھا، پھر اس علم کے مطابق وہ عمل کرنے آئیں کہ ایک سزا ہے جو دنیا میں ملتی ہے، اگر وہ میں حاصل کر لوں تو میں اس آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ پھر یہ ایسی تربیت نہیں تھی کہ ایک امپلسو ان کی یہ کوشش تھی، ایک دم ان کو یاد آیا اور وہ اٹھ کر آ گئیں۔ پھر وہ 2 سال اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں، اپنے بچے کو، اور اس بیچ میں انہوں نے کھایا پیا، سب کچھ کیا، زندگی کی لذتیں ان کو دکھیں، اپنا ہنستا کھیلتا بچہ دکھا جس کے لیے وہ جینے کی امید ان کے دل میں خواہش پیدا ہو سکتی تھی۔ اس بچے کی پوری زندگی دیکھنے کی خواہش، اس کے لیے جینے کی خواہش پیدا ہو سکتی تھی، لیکن وہ یقین اتنا بڑا تھا جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے دلوں میں ڈالا تھا، وہ اتنا کام کرنے والا تھا کہ کوئی نہ دیکھنے والا ہو، لیکن ان کو پتا تھا کہ ایک دیکھنے والی ذات جو سب کو دیکھ رہی ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور وہ 2 سال بعد بھی دوبارہ حاضر ہو جاتے۔ پھر ان کو ایسی توبہ، وہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے میں پورے بانٹ دی جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ امت نبی ہی تیار کر سکتے ہیں، انسانیت کو اس معراج پر لے جانا، انسانیت کو اپنے اخلاق کی پیک پر لے جانا، اور یہ دکھانا دنیا کو کہ تم اس قدر نیک اور اس قدر اخلاق کی عروج پر جا سکتے ہو۔ یہ ایک مثال دینا، اور ایسا نہیں کہ 2 4 5 لوگ ایسے پیدا کرنا، پوری اس وقت کی صحابہ کی جماعت جو کہ لاکھوں میں تھی، وہ پوری کی پوری ایسی ہی مثال تھی، اور یہ پوری جماعت پوری دنیا میں پھیلی، اور اس جیسی مثال پھر کبھی بنی ہی نہیں۔ تو یہ کام صرف اور صرف انبیاء کر سکتے ہیں، ورنہ اگر پوری دنیا سے امید رکھی جائے، پوری دنیا پر پولیس اور سب کچھ بٹھا دیا جائے، سیکیورٹی کیمراز لگا دیے جائیں، تب بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں موقع ملے گا انسانیت کو، بغیر تربیت کا انسان ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، تو کبھی بھی انسانیت سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ کوئی دوسری تعلیم کی جگہ، نہ دوسری کوئی ایسی کنڈیشننگ ہے جو انسان پر کر دی جائے تو ایسا رزلٹ ملے۔ آج تک نہیں ملا، سوائے انبیاء کی صحبت کے، انبیاء کی تعلیم کے علاوہ کوئی انسان کو اتنے اونچے مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی پوری دولت غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دے، دوسرے لوگوں پر احسان کرنے پر لگا دے، کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء کی تربیت ہے جو لوگوں کو اتنے اونچے مقام تک لے جاتی۔ تو ہمیں امید بھی صرف وہیں سے رکھنی چاہیے، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم حکمت جہاں سے بھی ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کا سرمایہ ہے، اور پھر وہ جہاں سے بھی اسے ملے وہ اس کا حقدار وہی ہے، مومن ہی ہے۔
تو وہ تو ہمیں اکٹھی کرنی ہے، لیکن اس چیز کو سوچ کر کہ کہیں اس سے بہتر ہمیں کچھ ملے گا، نہیں ملے گا۔ اس تربیت کی درسگاہ سے بہتر کوئی درسگاہ ہمیں نہیں ملے گی، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی، کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں ملے گا جس سے انسان اس سے اوپر پہنچ سکے جہاں انبیاء پہنچا دیتے ہیں انسان کو۔ تو یہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس موقع ہے، اور ہمیں ایسے نبی ملے ہیں جن کی تربیت نے دنیا میں معجزے کی ہیں، اور ان کی تعلیمات بہت حفاظت سے اس امت کے اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک پہنچا دی، جو محفوظ ہے، ویسی کی ویسی جیسے اس وقت سے چلتی آئی ہے ویسی موجود ہے۔ اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور وہ بندے بھی موجود ہیں جو ہماری تربیت کر سکتے ہیں، بالکل ویسی نہیں لیکن اس کی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اس صحبت کی رونق ان کے اندر بھی موجود ہے جو اس وقت نبی کی صحبت میں موجود ہوتی تھی۔ تو یہ ہم ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں شکر کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔